اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب آبدی، وکیل مطلق حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی، اور امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، پدر بزرگوار حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اس امام کی زندگی اور تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے مستفیض ہوں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حجت الاسلام کی خدمت میں آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، ہر آفت و بلا سے آپ کو محفوظ رکھے، صحت دے، سلامتی دے، ولایت اہل بیت علیہ السلام پر زندگی کے آخری سانسوں تک آپ کو قائم رکھے، الہی آمین۔ اور اس دنیا میں اہل بیت کی سرپرستی، ان کی عنایتیں، اور میدان محشر میں قبر میں ان کی شفاعتیں و زیارتیں آپ کو نصیب ہوں، اللہم آمین۔ اور جو خدمتیں آپ نے انجام دی خدا اس کو قبول فرمائے، اور اس روز سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے پدرگزار، ان کے پورے خاندان کی خوشنودی کی خاطر امام اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت ہو تو پروگرام شروع بسم کریں۔ اللہ، بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے یہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام فضل عباس ہے۔ میری خمس کی ڈیٹ آ چکی ہے، مصلحتاً مجھے خمس کا پیسہ نکالنے میں تھوڑی تاخیر ہوگی، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ مطلب تاریخ کے بعد میں خمس کا پیسہ نکالوں؟ انہوں نے مصلحتاً لفظ جو استعمال کیا، ہو سکتا ہے مجبوراً یا اور کوئی مجبوری ہو کہ خمس کی تاریخ ہو گئی ہے لیکن ابھی نکال نہیں پا رہے ہیں، تو کیا ان کو اجازت ہے؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، ابھی آپ نے حساب کتاب کر لیا ہے اور ابھی آپ نہیں نکال پا رہے ہیں، تو آپ کو کتنی مدت چاہیے؟ ایک آدھ ہفتہ 10 دن کی، تو آپ ہفتہ 10 دن کے بعد اپنی پوری رقم نکال کر کے خمس ادا کر دیں، اس سے زیادہ تاخیر مت کیجیے گا۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ مولانا صاحب، میرا نام دانش رضوی ہے۔ مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ میں جھینگا کھاتا ہوں، اور علل الشرائع کے والیوم 2 پیج نمبر 562 چیپٹر 3 میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم بام مچھلی، مار ماہی، پانی پر بیٹھی ہوئی مری مچھلی، جھینگا، حرام مغز نہ کھاؤ کیونکہ یہ خون کا گھر اور شیطان کا لتھڑا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اس کی وضاحت کریں۔ خدا حافظ۔ باقی ساری چیزوں کو جانے دیے، جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جھینگا کھانا لوگوں نے مکروہ قرار دی، حرام نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام اراکین چینل وین کے اراکین، آپ کے خدمت میں بہت بہت سلام۔ ایک سوال کیا ہے کہ برادران اہل سنت بھائیوں نے مجھ سے دریافت کرانے کو چینل وین کے علماء حق، علماء کرام حجت الاسلام سے معلومات میں اضافے کے لیے مجھ حقیر سے سوال کروایا ہے۔ سوال ہے کہ بھائی ریاض صاحب، علیہ السلام تو نبیوں کے لیے ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ آپ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کو بھی علیہ السلام اور اپنے 12 اماموں کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں یا ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں سے ثابت اگر ہو جائے کہ آپ اپنے اماموں کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، تو برادران اہل سنت بھائیوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی ضرور حضرت علی علیہ السلام کہیں گے۔ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ تو یہ جو اعتراض ہے کہ ہم ائمہ معصومین کو علیہم الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مسئلہ ہے ہم لوگ خود ایک دوسرے کو سلام کرتے نہیں کرتے؟ جی اسلام میں جی سلام علیکم ہے یا نہیں ہے؟ جی اگر ائمہ معصومین سامنے ہوتے ہم ان کو سلام علیکم کہتے یا نہیں کہتے؟ جی
رسول اللہ کا السلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہی نہیں کہتے. ہم جب زیارتیں پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ کہتے ہیں نہیں کہتے، تو سلام تو کرتے ہیں. اب جب جو ہمارے سامنے موجود نہیں تھا اس کو السلام علیکم وجہ السلام علیہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن میں بھی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا سے پاک و پاکیزہ جائیں گے ان کو فرشتے کے السلام علیکم. جی سورہ زمر کی آیت ہے کہ تم تم مبارک ہو پاکیزہ ہو، تو ملائکہ ان کا السلام علیکم کہہ کر کے استقبال کریں گے. جی تو آیا ان بندوں میں ائمہ معصومین شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ جی اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، جی ایک دوسرے سے ملاقات کرو. تو خدا بند عالم نے قرآن میں بھی ان لوگوں کو سلام کیا جو پاک و پاکیزہ ہیں. تو سلام تو ہو سکتا، اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم خود اپنے دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، تو ہم السلام علیکم سلامتی چاہتے نہیں چاہتے، جی. کیونکہ بھی ہم سلام کہتے ہیں. اس کے زیارت پڑھتے نہیں پڑھتے، ساری زیارتیں میں السلام علیہ کہا جاتا ہے. نہیں، اہل سنت کی یہاں تو ان کی کتابوں میں موجود معصومین کے لیے ہے. موجود جی موجود ہے ان کی یہاں. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، میں عارف حسین بول رہا ہوں لکھنؤ انڈیا سے. جاوید بھائی میرا سوال ہے، میں نماز شب پڑھتا ہوں، تو کیا اس میں لاسٹ رکعت جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے نماز وتر، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ، 40 مرتبہ 40 مومنوں کے نام لے کے مغفرت، اور اس کو 300 بار اللہ ہو، یہ مطلب روز نماز پڑھتے ہیں روز یہ تینوں چیزیں لاسٹ میں پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی؟ جیسے ہم خالی لاسٹ رکعت میں نماز وتر میں الحمد اور جو ہے قل هو اللہ جو ہے پڑھ کے قنوت پڑھ کے اور ہم رکوع سجدہ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ پڑھنا ضروری ہے دوبارہ استغفر اللہ، یہ تینوں چیز پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی کا سوال ہے نماز وتر یا نماز وتر، اس میں جو ہم عمل کرتے ہیں قنوت میں استغفار 300 بار العف اور 40 مومنین یا ان سے زیادہ یا کم کم نام لیتے ہیں، کیا ضروری ہے؟ یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. اگر آپ کا وقت ہے تو آپ 40 مومنین کا نام لیجئے، استغفار کیجئے، اور العف العف الف 3 مرتبہ کہ 300 مرتبہ کہیے. یہ سب وقت ہے، آپ کا حال ہے تو پڑھیے، اور اگر وقت نہیں ہے حال نہیں ہے تو آپ سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھ کے ایک مختصر تو قنوت پڑھ کے بھی نماز وتر کو پورا کر سکتے ہیں. جتنی چیز ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر آپ کا وقت ہے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا. جو آدمی 300 مرتبہ الف کہے گا، خدا عالم الف یعنی خدا سے بخش، پروردگار معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. تو جب کوئی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اگر آپ بار بار دروازہ کھٹکھٹائیے تو دروازہ کھل جاتا ہے. بے شک. تو ہم گناہ گار اگر خدا بند عالم کو 30 مرتبہ الف 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 معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے پکاریں گے تو ایک دن اس کی رحمت کا دروازہ کھلے گا، بے شک. اور ہو سکتا ہے خدا بند عالم اسی وقت ہماری ساری گناہوں کو معاف کر دے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ جاوید بھائی صاحب، میں محمد چیری سے بول رہا ہوں. جی جاوید بھائی، میرے 2 سوال ہیں، اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. جی میرا پہلا سوال یہ ہے، جو کافی لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے، تو میں نے کہا کہ میں اس سوال کو اپنے چینل کے پلیٹ فارم پہ لے جاؤں. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، وہ جو رسول خدا ہے، نبی خدا ہے، تو کیا سارے جو نبی خدا ہیں وہ حجت خدا ہیں، اور جتنے بھی رسول خدا ہیں وہ سارے حجت خدا ہیں؟ کیا یہ جو جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے حجت خدا ہیں؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. 1,24,000 انبیاء کیا حجت خدا ہیں؟ سب کے سب جتنے خدا کے جتنے بھی نمائندے سب کے سب حجت خدا ہیں. روایت میں جب سے خدا بند عالم نے جناب آدم کو پہلے اس وقت سے زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی. جی. حجت خدا نہیں، اللہ کی دلیل، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا بھیجا ہوا شخص، وہ حجت ہے. تمام انبیاء علیہ السلام حجت خدا ہیں، تمام اولیاء کرام وہ حجت خدا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہ کئی غسل واجب ہوں تو کیا وہ غسل لینے کے وقت الگ الگ نیت کرے گا، یا ایک ہی غسل کے ساتھ اس کا غسل واجب پورا ہو جائے گا؟ شکریہ. خدا حافظ. ایک شخص پہ کئی غسل ہوں اگر تو سارے غسل کی نیت کر کے ایک ہی غسل کر لے. اگر تمام غسل مستحب ہے تو مستحب کی نیت سے کرے گا، اور اگر ان میں کچھ واجب ہے کچھ مستحب ہے
تو واجب کی نیت کر کے بقیہ غسلوں کی نیت کر کے بھی پورا ہو جائے گا، الگ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ میں 9 سال کی ہو گئی ہوں، تو کیا میں سیلون میں اپنا بال سیٹ کرا سکتی ہوں؟ وہاں پہ جینٹس ہیں، ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ مجھے یہ سوال آغا بہت اچھا لگا کہ ابھی 9 سال کی عمر ہو گئی، بالغ ہو گئی ہماری یہ بچی، اور پوچھ رہی ہے کہ کیا اس سیلون میں، اس جگہ جا کر جہاں جینٹس کام کر رہے ہوں، اپنے بالوں کو سیٹ کروا سکتی ہیں؟ نہیں کرا سکتے، نہیں کروا سکتی۔ خدا ان بچی کو سلامت رکھے، اس کے پردے کو سلامت رکھے، اس کی دینداری کو سلامت رکھے، اس کے جذبے کو سلامت رکھے۔ خدا کا یہی احساس ہماری ساری بچیوں میں ہو الہی کہ آمین۔ ان کے بدن کو نامحرم مس کرنے کی بات تو دور ہے، کوئی نامحرم ان کے بدن پر نگاہ بھی ڈال سکتے نہ ڈالے۔ انشاءاللہ خدا اس انشاءاللہ۔ بچی کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ خیرہ، اور ان والدین کو سلامت رکھے جنہوں نے اس طرح کی بچی کی تربیت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، اگلا سوال دیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے، میں 14 سال کا بھی ہوا نہیں ہوں، میری نماز چھوٹ جاتی، کیا اس کو بھی قضا بھرنا واجب ہے؟ یہ ابھی 14 سال کے پورے نہیں ہوئے ہیں قمری حساب سے، تو کیا جو ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کیا اس کی قضا واجب ہے ان پہ؟ نہیں، وہ نمازیں جو بالغ ہونے سے پہلے قضا ہو گئی ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ شکریہ آغا، اگلا سوال۔ السلام علیکم مولوی صاحب، میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے کہ کوئی لیڈیز ہے اور وہ کسی کے شوہر سے محبت کرتی ہو، اور ایک تو ہوتا شک، ایک ہوتا پکا یقین، اس نے ناجائز کوئی اولاد پیدا کی ہو اور سب کو پتہ ہے، پکا شک نہیں پکا ہے، تو اس عورت سے تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں؟ پلیز مجھے صاف صاف الفاظوں میں اس سوال کا جواب ضرور دینا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص، مرد و زن جو بھی ہو، اگر اس کے اطوار صحیح نہیں ہو، اعمال صحیح نہیں ہو اور غلط کام کیا ہو جو انہوں نے فرمایا ہے، تو اس سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ اول تو سب سے بڑی بات خدا بند عالم اس طرح کے چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، الہی آمین۔ اور اس طرح کی غلطیاں و گناہ ہمارے لوگوں کے درمیان عام نہ ہوں۔ جی۔ اس طرح کے لوگوں سے تعلقات رکھنا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا آپ چھوڑ دیں گے تو اور حالات خراب ہو جائیں گے، لیکن تعلقات رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کام کیا کوئی بہت غلط کام نہیں کیا، جی۔ کیونکہ اس طرح کے احساسات تعلق رکھنا کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن بنے گا۔ سکتے ہیں، جی۔ تعلقات رکھے، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ تم نے جو کام کیا وہ غلط کام کیا، یہ کام کو تکرار نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ آغا، اگلا سوال۔ بمبئی سے بات کر رہا ہوں، بتانا یہ تھا کہ اگر لڑکی شادی کے لائق ہو گئی ہے تو اپنے پسند سے غیر مذہب میں شادی کرنا چاہتی ہو، اس صورت میں باپ کیا کرے؟ جواب دیجیے گا، بڑی مہربانی۔ بالغ لڑکی اپنی پسند سے غیر مذہب میں شادی کرنا چاہتی ہو تو باپ کیا کرے؟ دیکھیے، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جاوید بھائی آتا ہے کہ یہ مرحلے ایک بارگی وجود میں نہیں آتے، جی۔ یہ مرحلے دھیرے دھیرے وجود میں آتے ہیں، اور جب اپنے کلائمیکس پہ پہنچ جاتے ہیں تو نوبت شادی کی آتی ہے۔ اگر ہم لوگ شروع سے تربیت کا خیال رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں، لوگوں کو، اپنی بچیوں کو حلال و حرام کی تعبیل دیں، محرم و نامحرم کو بتائیں، احکام شریعت، اور بتائیں کہ اہل بیت کس سے خوش ہوتے ہیں، تو ابتدا میں اس کو کنٹرول کر لینا آسان کام ہے، لیکن جب وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے اور بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو اس وقت دل کا جذبات اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ سمجھائیں، اور اگر سمجھنے سے بات آگے نہیں بڑھتی تو اگر وہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو آپ سمجھا بجھا کر کے عزت کے ساتھ اس کی شادی کر دیجئے، لیکن بھاگنے سے تو بہتر ہے جی کہ وہ بغیر شادی کے چلی جائے۔ پھر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ ابھی یہ جذبات ہیں، اور جذبات
کل ختم ہو جائیں گے. جب حقیقی زندگی شروع اس وقت میں بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا. اگرچہ یہ مراحل والدین کے لیے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور بہت ہی تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں کہ اپنی ہی گود کا پالا اپنی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر والدین کو اختیار، اگر والد اس کی اجازت نہ دے تو شادی نہیں ہوگی. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا، میرا نام ریحان ہے، میں 10 سال کا ہوں، میں پونے مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع اول کیوں مناتے ہیں، اور یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ ربیع اول منانا جائز ہے، یا پھر کسی صحابیہ نے منایا ہے، یا تو کسی نبی نے منایا ہے، یا تو حکم دیا گیا ہے؟ وہ اس کا ہمیں جواب بتائیے. اور مجھے میرے مولانا نے بتایا ہے کہ حرام ہے، یہ پیج نمبر حدیث کا بھی بتایا ہے کہ مسلم حدیث کا پیج نمبر 1718 دیا گیا ہے، اس کے اندر میرے کو بتایا گیا ہے کہ برتھ ڈے منانا حرام ہے اور کسی کا برتھ ڈے نہیں منا سکتے ہیں، اور ان کا نہیں ربیع اول منانا حرام ہے. اور بخاری حدیث میں بھی میرے مولانا نے بتایا ہے 2397 میں لکھا ہے. آپ ہمیں جواب بتائیے. خدا حافظ. جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں منانا چاہیے، اور دلیلیں پیش کرتے ہیں جو زر خرید علماء ہیں ان کے، یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ سرکار کی ولادت منانا بدعت ہے، جبکہ اسی ملک میں جہاں سے خرافات پیدا ہوئی ہیں وہاں ابھی چند دنوں پہلے ہیلوئین کی زبردست پارٹیاں ہوئی ہیں اور حکومت کے زیر سایہ ہوئی ہیں. وہ جائز ہے، لیکن نبی کی ولادت منانا جائز نہیں ہے. ہاں، یہ سوال میرے خیال بچے کا نہیں، بچے کے ذریعے سے پوچھا گیا ہے. جی. اگر آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا تو یہی ملک جس کو آپ نے مرکز قرار دیا ہے، ان کا جب نیشنل ڈے آتا ہے جی تو اس پر کتنی مبارکبادیں اخباروں میں چھپتی ہیں. جی. تو ہمارے نیشنل ڈے پر مبارکباد دینا بدعت نہیں ہے. جی. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ولادت پر مبارکباد دینا بدعت ہے. سورہ مائدہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار ہم پر آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل لے تاکہ ہمارے لیے عید ہو. جی. عید لاولنا، تاکہ ہمارے لیے عید قرار پائے. سورہ مائدہ کی آیت مجھ پورے ذہن میں نہیں ہے، لیکن سورہ مائدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو پروردگار انزل علینا مائدۃ من السماء، اور آسمان سے ایک آیت دسترخوان نازل کر تاکہ ہمارے لیے عید و خوشی کا دن ہو. تو اگر چند کھانے آسمان سے نازل ہونے کے دن کو جناب عیسیٰ علیہ السلام عید منا رہے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ بے شک اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑی نعمت. جی. چند کھانے اگر آسمان سے نازل ہونا نعمت الہی ہے، اس دن کو عید بنایا جا سکتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ولادت اس سے بڑی نعمت دنیا میں خدا نے دی نہیں. بعثت پیغمبر، ولادت پیغمبر سے بڑھ کے کوئی نعمت دنیا کو ملی نہیں ہے. تو اگر چند کھانے کی بنا پر عید کا دن منایا جا سکتا ہے، اتنی عظیم نعمت کے دن عید منایا کیوں نہیں جا سکتا؟ جی. اور روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ بعض روایتوں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو چونکہ آپ کی بعثت سے پہلے ولادت ہوئی تو آپ ایک مشرک چچا نے اپنے کنیز کو آزاد کر دیا تھا. جی. جس کی بنا پر خداوند عالم نے قیامت میں اس کے عذاب میں تھوڑی سی کمی کر دی. جی. اس نے میرے حبیب کے روز ولادت پر خوشی منا کے کنیز کو آزاد کر دیا تھا. جی. تو ہر وہ شخص جو جہنم کی آگ سے نجات چاہتا ہے اور عذاب میں تخفیف چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ روز ولادت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن منائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض. میرا سوال یہ ہے کہ 12ویں امام کا صدقہ جو ہم نکالتے ہیں وہ اپنے کسی عزیز کو دے سکتے ہیں؟
یا پھر کسی غیر کو بھی. اچھا، خدا حافظ. حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو صدقہ نکالتے ہیں، ہمارا اگر کوئی عزیز مستحق ہے کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ اس کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی غیر کو بھی دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری بہو جو ہے وہ ہمارے لڑکے سے بہت لڑتی ہے اور حدیث خان ہے، اور سمجھیے کہ پورے مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے، جوان ہے، ابھی لڑکی سی ہے، ایک بچہ ہے اس کا، اور شوہر پہ اتنی بدتمیزی کرتی ہے، جھوٹ بہت بولتی ہے، تولیہ تخیہ کیا ہوتا ہے وہ کر لیتی ہیں، اور ذرا ایسی باتوں پر ہم سے لڑتی ہے ساس سے، اور کہتی ہے تم اندھی ہو، دہی تو تھی اندھی بھی ہو گئی ہو. اور یہ بتائیے حدیث خان ہے اور شوہر کو اتنا خرچہ پورا کرتا ہے، سارا ایک چیز کا سامان لا کے دیتا ہے، تو کہتی تم 2 روپے کا سامان لا کے بھی نہیں دے تو برابر میں اگوش کو کہہ رہی ہے. تو اب پورا حساب ہم لوگوں نے دکھا، مہینے کا دکھایا، تو دیکھیے یہ ہے جھوٹی بہت ہوتی ہے، اور اپنے ماں باپ کی نہیں ہے. ماں باپ زندہ تھے، باپ کو کہہ رہی تھی کہ تم مر جاؤ، باپ تمہاری ماں کو پینشن ملے، اور سمجھیے کہ بہت قاعدے کے باپ ان کے تھے، جو ان کی لڑکی ہے یہ. تو آپ بتائیے ہم چاہ رہے ہیں طلاق، چاہ رہے ہم چاہ رہے طلاق ہو جائے، کہ ذرا سے بھی پرواہ نہیں کرتی ہے شوہر کی، نہ بچے کی، نہ گھر والوں کی عزت کرتی ہے. ہم طلاق کی ہم کہہ رہے ہیں، مجھے ایسی عورت سے کیا کرنا رکھتے ہیں. ہم ہی کپڑے، جب سے 8 سال ہو گئے شادی کو، ہم ہی کپڑے دھوتے ہیں ماں، ہم ہی سارا کام بچے کا کرتے ہیں، سب اپنے لڑکے کا، چائے ناشتہ پانی، وہ ایک کام نہیں کرتی ہے گھر کا. اس کا مجھے جواب دلوائیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طرفہ بات سنی ہم نے ساس کی بہو کے خلاف، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. دوسری بات یہ ہے اس میں، کیا ساس کو حق ہے بہو کو طلاق دینے کا؟ ساس کو بہو کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، طلاق شوہر دے گا. اور ان مسائل میں جب تک ہم لوگوں کو پوری تفصیلات نہ معلوم ہو، ہم کوئی بہت زیادہ فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے. جی. اور میری دعا ہے خدا آپ کی بہو کو سلامت رکھے، اس کو ادب سکھائے، تہذیب سکھائے، تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو. اور وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اس کو، لیکن وہ کام کیوں کرتی ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. کہ بہرحال بزرگوں کی عزت کرنا، احترام کرنا ادب کا طریقہ ہے، اور بدتمیزی کرنے سے اسی کا وقار ختم ہوتا ہے جو بدتمیزی کرتا ہے. بری بات کرنے سے سننے والے پسند نہیں پاتا، لیکن خدا آدمی کی شخصیت ختم ہوتی ہے. میری دعا ہے خدا آپ کی بہو کو تمیز عطا کرے، ادب عطا کرے، احترام عطا کرے، اور آپ کے گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے. بہت بہت شکریہ آقا. انشاءاللہ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم. ہماری ایک لڑکی ہے آسیہ بنو، اسے 7 سال کا بچہ ہے اور اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے بتائیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اولاد کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. تکبیر، گھر میں بلند آواز سے آذان کہیں، جی، اس سے انشاءاللہ اللہ اولاد عطا کرے گا. اور دوسرے، نماز صبح کے بعد اپنی زبان میں اپنے امام وقت حضرت امام زمان علیہ السلام سے فریاد کریں، ان کو ان کے آباء و اجداد کا واسطہ دے کر کے اولاد کی تمنا کریں. انشاءاللہ امام وقت آپ کو اولاد ضرور عطا کریں گے. روزانہ نماز صبح کے بعد اپنی زبان میں ایسے بات کریں جیسے آپ ان کے سامنے موجود ہیں، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. جتنا اطمینان اور بھروسے سے آپ بات کریں گے اتنی آپ کو اولاد جلدی نصیب ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آقا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام محمد عباس ہے، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کے نیچے مقبرے کا زمین آ جائے، کیا اس مسجد میں نماز صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال اسی کے متعلق ہے کہ اگر وہ ان قبروں کے وارث جو مسجد کے نیچے آئے ہیں، ان کے وارث ان کو کیا کریں گے، بخشائش کر دیں گے کہ ہماری طرف سے آپ کو بخشائش ہے، تو پھر بھی آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ اس مسجد میں نماز پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں. قبروں کے اوپر اگر مسجد ہو، مقبرہ جیسے کہہ رہے ہیں بھائی، اور اجازت ہو، جن کی وارث ہیں، جن کی قبور ہیں، ان کی اجازت ہے کہ آپ یہ مسجد تو وہاں نماز صحیح ہے. دیکھیے جاوید، سے مسئلہ یہ مسائل مقامی اور لوکل مسائل ہیں. جی، ہم صحیح طور سے ان مسائل کی صورتحال سے واقف نہیں ہیں. جی، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کا جواب کسی اور رخ سے لیا جائے. جی، لیکن اگر جہاں پر مسجد تھی اس کے بعد قبریں تھیں، یہ قبریں جن ورثاء کی ہیں، اگر وہ ورثاء اجازت دے دیتے ہیں
تو اس بشرطے کہ ان کی ملکیت رہی ہو. جی. جہاں پر یہ قبریں بنی ہیں جس کی وہ ملکیت ہے، جس کے اختیار میں ہے، جس کا حاصل ہے، اگر وہ لوگ اس پر مسجد بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا سفر کی حالت میں، جس طرح جیسے ہم 2 دن کا سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں ہوں اور وہاں پہ محرم اور نامحرم لوگ بھی رہتے ہیں، تو کیا ایسی حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے. سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جب خاتون نماز پڑھے گی تو سر سے پیر تک حجاب میں ہوگی، تو کیا ایسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتی سفر میں؟ نماز پڑھ سکتے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز کی قضا تھوڑی ہے. جی. نماز کسی حال میں نماز کی قضا، نماز کی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ سفر میں حضر میں ہے تو آپ اس کو نماز پڑھ سکتی ہیں، اپنے چہرے پر پورا پردہ کر کے نماز پڑھ سکتے، بلکہ پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتی ہے، پڑھنا چاہیے. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. میں بیکانیر سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد عریف ہے. میں 4 رکعت نماز کے بعد میں، اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اور میں نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، تو اب اس کا کیا بتانا ہے بتا دو آپ. انہوں نے، ان کی نماز قصر تھی، 2 کے بجائے انہوں نے 4 پڑھ لی، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وقت ہے تو پھر سے پڑھنے، وقت نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بھولے سے پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ آغا. اگلا سوال. ہاں، السلام علیکم. میں محمد ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا جو ہے میوزک ٹوائز کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، تو یہ بزنس کیا صحیح ہے؟ یہ میوزک ٹوائز جو ہوتے ہیں، جس کھلونوں میں میوزک ہوتی ہے، اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ یہ میوزک الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. جی. اگر میوزک ہوئے جو فلمی دنیا سے متعلق ہے تو صحیح نہیں ہے. جی. اگر ویسے ہی ہے جیسے کھیل سے یا ملٹری سے متعلق ہے، جی، یعنی یہ میوزک اگر ان میوزک میں ہے جو حرام ہے، جی، تو اس طرح کے امپورٹ ایکسپورٹ جائز نہیں. لیکن ان میوزک میں جو حلال ہے، جیسے ریدھم کی ہے یا آپ کے ملٹری کی میوزک میں، تو الگ الگ اس کو کلی مسئلہ نہیں بنائیں گے. اگر وہ میوزک جس کا سننا جائز، ملٹری کی میوزک ہے تو وہ جائز ہے، لیکن گانے بجانا یا باقیہ فلم کی میوزک ہے وہ حرام. اگر وہ میوزک حرام میں آتی ہے تو تجارت صحیح نہیں. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری میراث میرے نواسوں کو ملے، تو کیا یہ جائز طریقہ ہے؟ مطلب میری بیٹی کے بچوں کو اس کی میراث دی جائے. اب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے بیٹے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ میراث یا پراپرٹی دینا چاہتے ہیں نواسوں کو، اپنے نواسیوں کو، تو ان کو ہبہ کرنا چاہیے یا میراث کیا؟ دیکھیے، اگر ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ان کے نواسے موجود ہے، تو بیٹی کو میراث نہیں ملے گی، لیکن یہ اپنے نواسوں کے لیے اپنی پوری جائیداد کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہیں. جی. کہ میرے بعد یہ پیسے میرے نواسوں کو ملے. یہ تو وصیت 1/3 زیادہ ملے، لیکن اپنی زندگی میں جو چاہیں، جتنا چاہیں اپنے بیٹوں کو دے سکتا ہے، کہ اس کو روک نہیں سکتا. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا زردوزی کا لباس پہن کے جس طرح مردوں کے لیے حرام ہے، کیا اس طرح عورتوں کے لیے بھی حرام ہے؟ کہ مطلب زردوزی کا لباس پہن کے عورتیں کیا نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پلیز ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. اگر زردوزی کا لباس مردوں کے لیے حرام تو نہیں ہے، سلک حرام ہے. یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہے کہ سونے کا لباس، جی، زر یعنی سونا، جی، تو مردوں کے لیے سونے کے لباس یا سونے کی چیزیں کا پہننا حرام ہے. جی. عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے. عورتیں اس لباس میں نماز پڑھ سکتی ہیں. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم سر. میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، شہر ساہیوال سٹی سے. سر یہ پوچھنا تھا، والی بال یا کوئی بھی گیم ہو، مثلا پوسٹ کی کوئی بھی گیم، اس میں 4 ٹیمیں ہوں، ہر ٹیم 500 روپے انٹری فیس دے اور 2000 روپے انعام رکھا جائے. وہ یہ معلومات رہنی کہ وہ جوئے کی زد میں آتا ہے یا جوئے سے باہر ہے. انعام کے طور پر اگر رکھا جائے وہ 2000 روپے، 4 ٹیمیں 500 روپیہ انٹری فیس دیں اور وہ انعام رکھا جائے، وہ جوئے کی زد میں آئے گا، یہ جوئے سے باہر ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالنا مہربانی. جتنے گیمز کے انہوں نے نام لیے، اس میں انعام کے طور پہ اگر پیسہ لیا جائے تو کیا وہ جوئے کی زد میں آتے ہیں؟ اگر شرط لگا کے رکھا جائے تو صحیح نہیں ہے. جی.
لیکن اگر بغیر شرط کے رکھا جائے تو پسند ہے. شرط لگا کر کے جیتنا حرام و حرام کام ہے. لیکن ایسے ہی شوق کے لیے، تشویق کے لیے تو پھر صحیح ہے. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. مولانا صاحب میرا نام حسن عباس ہے. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میں نے اپنے دوست سے شرط لگائے ہوئے تھے تو اس شرط ہم نے جیت گئے، تو کیا شرط کے پیسے سے ہم اپنے کاموں میں یوز کر سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت کیجیے. خدا حافظ. دوست سے شرط لگائی، شرط جیت گئے، وہ شرط کا پیسہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شرط لگانا ہی ناجائز ہے. شرط لگانا ہی حرام ہے، صحیح نہیں ہے. شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. میرا نام فاطمہ ہے، میں دہلی سے ہوں. مجھے ایک بک چاہیے جو اس سے دکھا رہے ہیں دی روٹس آف ریلیجن. اس کو ہم آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو بھی پیمنٹ ہوگا ہم کر دیں گے. شکریہ. خدا حافظ. ہماری یہ کتابیں اور جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ امیزون پہ موجود ہیں، آپ ان سے دستیاب کر سکتی ہیں، اور اگر مناسب سمجھیں اور وہاں سے نہیں دستیاب ہو رہی ہیں تو چینل ون کے آفس میں آپ اپنا مکمل ایڈریس بھیجیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک یہ کتابیں پہنچ جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. شاہد بھائی اور مولانا صاحب آپ کی خدمت میں سوال عرض کیا ہے کہ وہ کون سی جنگ تھی جس میں حضور پاک نے کہا تھا جو حضرت علی مولا مشکل کشا مولا متقیان کی فتح کی خبر دے گا اسے جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. اور وہ کون سی جنگ تھی، وہ کون سے صحابی تھے، اور پھر حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابہ کرام کو اس کے بدلے میں کیا عطا کیا تھا؟ جواب ہاں یا نہ میں نہیں، بلکہ تھوڑی تفصیل بھی آگا ہو جائے تو عالم اسلام کو فائدہ ہوگا. جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. اس جواب میں ہاں یا نہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے. اور کون سی جنگ تھی کہ جس میں سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کی خبر دینے والوں کا انعام، اور کیا انعام تھا وہ؟ یہ جنگ خندق تھی جی. اور جس صحابی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب سلمان تھے، کیونکہ جنگ خندق ایک فیصلہ کن جنگ تھی کفر و اسلام کے درمیان جی. اور اس میں اسلام کی کامیابی یعنی کفر و کامیابی تھی اور اسلام کی ناکامی کفر کی کامیابی تھی. ایسے عظیم جنگ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی، جو مجھے سب سے پہلے بشارت دے گا جیتنے کی، میں اس کو جنت کی میں، تو جناب سلمان علیہ السلام نے اس کو بشارت دی، اور وہ مسجد سلمان آج بھی مدینے میں موجود ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.